پاکستان سے 1000 میل دور اور بھارت کے ساتھ 3 اطراف سے ملا ہوا مشرقی پاکستان سیلاب، بھوک، بدحالی اور قحط کی وجہ سے مشہور رہا۔ غربت کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی حالت زار قیام پاکستان کے وقت انتہائی ابتر تھی، لیکن آج بنگلہ دیش پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت کو بھی معاشی ترقی میں پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ 50 سال میں انتہائی غربت اور مسائل سے دوچار بنگلہ دیش نے تیزی سے ترقی کی منازل کیسے طے کی؟ اس سے پہلے ہم آپ کو بنگلہ دیش کا کچھ پس منظر بتاتے ہیں۔ بنگلہ دیش میانمار کے ساتھ مختصر سی سرحد کے علاوہ 3 اطراف سے بھارت سے ملا ہوا ہے۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 1971 تک یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ رہا ہے۔ اب جنوب میں اس کی سرحدیں خلیج بنگال سے ملتی ہیں۔ پاکستان کے دونوں مشرقی و مغربی حصوں کے درمیان 1600 کلومیٹر یعنی 1000 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ مشترکہ مذہب ہونے کے باوجود پاکستان کے دونوں بازوؤں میں نسلی و لسانی خلیج بڑھتی گئی، جو بالآخر 1971 میں ایک خونی جنگ کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں بنگلہ دیش کے قیام کا سبب بنی۔ بنگلہ دیش کی آبادی آج تقریباً 17 کروڑ کے قریب ہے اور مسلمان اکثریت کے باوجود پاکستان سے الگ کیوں ہوا یہ الگ کہانی ہے، لیکن ماضی میں بھوک اور بدحالی کی وجہ سے تمسخر کا نشانہ بننے والا بنگلہ دیش آج خطے میں رول ماڈل کیسے بنتا جا رہا ہے، یہ سوال اکثر ذہنوں میں کلبل آتا ہے۔ بنگلہ دیش نصف صدی قبل آزاد ہوا۔ اس کی تخلیق قحط اور جنگ کے دوران ہوئی۔ اس وقت یوں لگا کہ بنگلہ دیش ناکام ہو جائے گا، لیکن آج معاشی ماہرین جہاں بنگلہ دیش کی ترقی دیکھ کر حیران ہیں، وہاں پاکستان کو رواں دہائی میں بنگلہ دیش سے قرض لینے والے ممالک کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں جگہ جگہ بنگالی کثرت سے دکھائی دیتے تھے اور بنگلہ دیشی کرنسی ٹکا کو انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج وہ ٹکا پاکستانی روپے کے مقابلے میں دگنی قیمت پر پہنچ چکا ہے۔ جہاں پاکستان کے 200 روپے میں بھی $1 دستیاب نہیں، وہاں بنگلہ دیش کے 95 ٹکا میں ڈالر مل جاتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو 1 ٹکا پاکستان کے 2 روپے سے بھی زیادہ کا ہے۔ رواں سال بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کا تخمینہ $400 بلین، جبکہ اگلے سال $430 بلین تک لگایا جا رہا ہے، اور جہاں عالمی بینک نے بنگلہ دیش کی شرح نمود 6.4 سے 6.7% تک بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے، وہیں پاکستان کی معاشی ترقی کا اندازہ 5.7% تک لگایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے جہاں سال 2020 میں ایکسپورٹ سے $41 ارب سے زیادہ زر مبادلہ حاصل کیا، وہیں پاکستان کی برآمدات $25 ارب یعنی بنگلہ دیش سے تقریباً $16 ارب کم رہی۔ اور اگر ہم فی کس آمدن پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی بنگلہ دیش پاکستان سے آگے رہا، جہاں 2020 میں فی کس آمدن $1968 اور پاکستان میں فی کس آمدن $1193 تھی۔ بنگلہ دیش نے بھی سیاسی عدم استحکام اور فوجی بغاوتوں کا دور دیکھا ہے، لیکن سیاسی قیادت کے اتفاق سے بھوک اور بدحالی کے لیے یاد کیا جانے والا بنگلہ دیش ترقی کے لحاظ سے عالمی طاقتوں کے لیے ونڈرفل پزل بن چکا ہے۔ $400 بلین سے زائد کی جی ڈی پی پاکستان کی $347 بلین کی جی ڈی پی کے مقابلے میں بنگلہ دیش کو پاکستان سے زیادہ مستحکم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ 50 سال پہلے 1971 میں پاکستان بنگلہ دیش سے 70% امیر تھا، لیکن آج بنگلہ دیش پاکستان سے 45% امیر ہے، کیونکہ بنگلہ دیش نے درآمد کے بجائے برآمدات کے کلچر کو فروغ دیا، اور بنگلہ دیش میں گزشتہ چند سالوں سے برآمدات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں صنعتیں پھل پھول رہی ہیں، اور صرف مقامی ہی نہیں بلکہ پاکستان سے بھی کئی سرمایہ کار بنگلہ دیش منتقل ہو کر وہاں کاروبار کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے روزگار کو ترقی کی سیڑھی بنا کر نوجوانوں کو معیشت کا حصہ بنایا، اور 1980 تک زراعت پر انحصار کرنے والا بنگلہ دیش آج صنعتی ترقی کی وجہ سے خطے میں تیزی سے ابھر رہا ہے، اور پاکستان $122 ارب 20 کروڑ کے قرضوں کے پہاڑ تلے دبتا جا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ بھوک اور بدحالی سے دوچار بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ پاکستان میں زراعت کا شعبہ تنزلی کا شکار ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم اور دیگر خوردنی اشیاء امپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں صنعتوں کو ترقی کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ مشکلات کے باوجود غیر ملکی اشیاء پر انحصار کیوں کیا جاتا ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی کیوں پاکستان کا مقدر بن چکی ہیں؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کر کے شاید ہمیں بھی بنگلہ دیش کی ترقی کا راستہ مل سکتا ہے۔